نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله تعالى على سيدنا وسندنا ومولانا نبينا وحبيبنا وحبيب الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم وبارك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتہائی قابل قدر اور قابل احترام سامعین و ناظرین، تو ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مبارکہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو پہلا لفظ ہم دیکھ رہے ہیں الحمد۔ پہلے اس کو دیکھ لیں، تمام تعریفیں، یہ معرفہ ہے اور ہم اس کی تفصیل ابھی کچھ دیر میں بیان کریں گے۔ للہ، اللہ کے لیے، اس کے بعد اس کی تحلیل ہم سمجھیں گے۔ ربی، رب، اور اصل میں یہ لفظ تھا ربو، ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ ربی ہوا۔ اصل میں یہ ربو ہے، لیکن بعد میں ہم تفصیل پڑھیں گے کہ ربی سے ربو کیسے بن گیا۔ اصل میں یہ ربن تھا اور ربن سے ربی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، رب بھی، جو رب ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب بھی، جو رب ہے۔ یہ ہم تفصیل پڑھیں گے ابھی کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے۔ العالمین، تمام جہان، اور ہم اب مزید اس کی تحلیل کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں لفظ حمدن ہے، اور اس کا جو مادہ ہے عربی زبان کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مادہ ہے ہا میم دال، اور لفظ بنتا ہے حمیدہ، یعنی اس نے تعریف کی، یحمدو، وہ تعریف کرتا ہے، اور یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے تعریف کے حمدن، لیکن یہ ثنا اور شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حمدن، ثنا اور شکر، تعریف کے لیے، یہ ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ نقرہ ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نقرہ ہے، جب اس سے پہلے ال آ گیا تو اس ال نے نقرہ کو معرفہ بنا دیا، تو یہ بن گیا الحمد۔ تو الحمد نے تعریف خاص کر دی ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ اگلا لفظ بھی پڑھ لیتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ اب یہاں پر لی ہے، یہ جو لی ہے یہ جار ہے، یعنی جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ حرف جر میں سے ہے، اور اللہ، تو جب لی اور اللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں مل جائے گا للہ، اور اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے لیے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ آگے جو ہے ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کیا ہے اور اس کا تعلق الحمد للہ سے کیا ہے۔ جیسے الحمد یہاں پہ مبتدا ہے اور جو للہ ہے وہ خبر ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عالم، کسی بھی عالم کو کہتے ہیں،
اور یہ نکرہ ہے. اب اگر العالم ہو جائے گا تو یہاں سے تنوین ختم ہو کے اور اس کے اوپر صرف دمہ رہ جائے گا اور یہ رفع کی حالت میں ہے. العالم ہو جائے گا اور یہ معرفہ ہو گیا کہ کوئی خاص عالم، یونیورس. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عالمون، جب ہم عالمون کو دیکھیں گے تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جمع ہے عالمون کی. عالمون جمع ہے کہ کئی یونیورس آ جائیں گے، کئی کائناتیں آ جائیں گی، کئی دنیایں آ جائیں گی، عالم. اور جب العالمون ہو جائے تو العالمون کا مخصوص ہوگا کہ معرفہ ہے کہ مخصوص ہو گئی ہیں. اب جب ہم بنائیں گے اس سے کہ مضاف اور مضاف علیہ، تو یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے رب، اور اس کے ساتھ العالمون اکٹھا ہو جائے تو در حقیقت جب ہم نے کہنا ہے کہ تمام عالموں کا رب، تو رب العالمین ہو جائے گا. کیوں کہ اس کا جو یہ جب تبدیل ہوگا تو یہ ہو جائے گا رب العالمین ہو جائے گا. تو رب العالمین ہو گیا. یہاں پر چونکہ شروع میں ربو ہے اور اس سے پہلے یہ صفت ہے در حقیقت اللہ کی، تو جب یہ صفت ہے اللہ کی تو للہ اور ربو یہ دونوں جو ہیں ان کی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے. تو کیا ہوا کہ ہم جب آگے گئے تو للہ کیا ہوا کہ یہاں پر مرفوع تھا، یہ جر میں چلا گیا. تو للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے، اور جو رب ہے تمام جہانوں کا. یہ دیکھیں یہاں پر مرفوع ہے لیکن یہاں پر مجرور ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس للہ ہے، اور رب جو ہے یہ الہ کی صفت ہے یہاں پر. اور پھر اس کے بعد یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے جو کہ کائنات کا جو ہے پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو اس کی تفصیل تو ہم لوگ پہلے تشریح والے حصے میں پڑھ چکے ہیں. تو للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے. کیا چیز اللہ کے لیے؟ تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اور جب ہم جہانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ دنیا بھی ہے اور اس کے بعد والی دنیا بھی ہے، اور اس دنیا کو اگر ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو ساری دنیایں اس کے ساتھ آئیں گی. یہاں پر میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ خود ترجمہ یا ترجمانی کریں اور اس ویڈیو کو روک لیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو ترجمانی آپ نے کی ہے وہ جو ترجمانی میں نے تفہیم القرآن سے لی ہے اس کے کتنے قریب ہے. یہ ہے تعریف اللہ ہی کے لیے، یعنی لفظ تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یا جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہاں پر جب ہم تعریف کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت کسی بھی ہستی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کمال ہے، وہ اس چیز کے لائق ہے، اس کے اندر حسن ہے، خوبی ہے، کوئی کمال رکھتا ہے، چاہے ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملا یا نہ ملا لیکن قابل تعریف ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہے، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اس نے ہم پر نعمتیں کی ہوئی ہیں، تو ان نعمتوں کے جذبہ سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں حیثیتوں سے تعریف کے لائق ہے، اور در حقیقت وہ تعریف کے لائق ہے. اسی نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اور کسی بھی چیز میں کوئی بھی صفت اگر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اسی کے رحمت اور اسی کے وجودیت کی صفت کی وجہ سے ہے. اور اسی لیے ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ لفظ تعریف اصل میں اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کی کے لیے نہیں. یہ چیز جو ہمیں
ہمارے اندر جو تبدیلی لاتی ہے، یہ بیان کرتے ہوئے یہ بات اگر ہم ایک دفعہ سمجھ جائیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو ہمارے اندر تبدیلی کیا پیدا ہوگی؟ تو اس کی جو سب سے پہلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی بھی مخلوق کی پرستش کرنے کی صلاحیت کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ پھول میں اگر خوشبو ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے وہ خوشبو پیدا کی ہے۔ کسی شخص کا قلم بہت اچھے طریقے سے لکھتا ہے تو یہ خصوصیت اللہ نے اس کو ودیت کی ہے۔ دن کو سورج چمکتا ہے تو یہ خصوصیت اللہ نے دی ہے۔ تو پس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ اس کا گرویدہ ہو جائے، اس کا پرستار ہو جائے، اس کی عبادت کرے، اس کا احسان مند ہو جائے، اس کا شکر گزار ہو جائے، اس کا نیاز بند ہو جائے، اس کا خدمتگار ہو جائے، اسے خالق مان لے اور اسے اپنی صاحب کمال مان لے اور اپنے آپ کی نفی کر دے اور ہر چیز کا مالک اور بادشاہ اسی کو تسلیم کر لے، تو جس وقت یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کسی کی عبادت کرے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں نے یہ ایک پکچر لی ہے جو کہ یونیورس کی پکچر ہے، ناسا نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور میں نے یہ انٹرنیٹ امیجز سے ڈاؤن لوڈ کر کر یہاں پیسٹ کر دی ہے۔ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس کی پرورش کے لیے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ اور یہ تو اس دنیا کا حال ہے، جبکہ قیامت آ جائے گی، یہ دنیا جو ہے ختم کر دی جائے گی، تو وہ والی دنیا کیسی ہوگی اس کا تو ہمیں خبر ہی نہیں، اور اس کے اندر کیسے یونیورس ہوں گے۔ اس دنیا کا احاطہ ہماری عقل نہیں کر سکتی، تو پھر عرش کا اور جنت کا اور فرشتوں کا اور ان کی پرورش اور ان کی پیدائش، اس کا پھر احاطہ ہماری عقل نہیں کر سکتی۔ صرف اور صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، شکر بھی اسی کے لیے ہے، ثنا بھی اسی کی ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور اسی کے ہم محتاج ہیں۔ وہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔